اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تمہارے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو موسیٰ غصے اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی تم کو بہت لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل کیا جائے، اس لیے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم تو لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا جس کی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، موسیٰ یہ تو بھول گئے، کیا یہ دیکھتے نہیں وہ معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار رکھتا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم تو اس کے سبب سے گمراہی میں پڑ گئے ہو، اس سے تمہاری آزمائش ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ موسیٰ کے قوم نے کہا، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا، اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکا تھا اس وقت جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اس بات سے کہ تم میرے پاس چلے آتے؟ کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا، میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نے پکڑ لیا، میں تو اس سے ڈر کر آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو معزول رکھا۔ پھر سامری نے کہا، سامری، تیرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے فرشتے کے نقش پا کی ایک مٹھی بھر لی، پھر وہ بچڑے کے قالب میں ڈال دی اور میرے جی نے اس کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ لے، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھرا دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے حالات بیان کر دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے پاس سے نصیحت نامہ کی کتاب عطا کی ہے
جو اس کتاب سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوگی، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں جو عاقل اور ہوشمند ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں، تم تو ایک ہی دن رہے ہو، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب ان کو اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا، اس میں آپ نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے۔